مکہ المکرمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے اس زمین پر ایک مقدس شہر منتخب فرمایا، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ یقیناً مکہ حرمت والا شہر ہے جہاں بیت عتیق، جس کو عام طور پر خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ وہی اللہ جو ساری کائنات کا تنہا مالک اور رب ہے، وہی اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہی اللہ جس کی کرسی ساتوں زمین اور آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے، اور وہی اللہ جو بڑا بزرگی اور بڑائی والا ہے۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اس واضح حقیقت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ساری زمین سے اس شہر مکہ کو چنا، تاکہ یہاں اس کا گھر تعمیر ہو سکے اور ساری دنیا سے لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کے کئی نام ذکر کیے ہیں، جیسے مکہ، بکہ، البلد، القریہ اور القریٰ۔ مکہ کا ذکر قرآن میں سورہ فتح آیت نمبر 24 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے۔ بکہ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے۔ لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر بکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ البلد کا ذکر قرآن میں سورہ بلد آیت نمبر 1 میں ہے۔ میں اس بلد کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس میں بلد سے مراد مکہ ہے، ویسے لغت میں بلد بستیوں کے مرکز کو کہتے ہیں۔ القریہ کا ذکر قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 112 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کی مثال بیان فرمائی جس میں مکمل امن و سکون تھا۔ قریہ یہ اس بستی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے لوگ رہتے ہوں۔ اس کا لفظی معنی جمع کرنا ہے۔ القریٰ نام کا ذکر قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 96 میں ہے۔ آپ القریٰ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس آیت میں القریٰ سے مراد مکہ ہی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے النساسہ، الحاتمہ، البلد الامین، الباسہ، معاد، الراس، کوسہ۔ شہر مکہ بابرکت اور مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی شرف و فضل اور عظمت والا ہے۔ یہ سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا گہوارہ ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو فضیلت والے مقامات، مقدس جگہوں اور اپنی نشانیوں والا بنایا ہے، اور ہمارے لیے ایسی عبادات مشروع کی ہیں جنہیں ہم ادا کر کے اس ذات پاک کا قرب حاصل کر سکیں۔ سچ ہے کہ اگر ہم مخصوص مقامات کی شرعی طریقے سے تعظیم کریں، یعنی جن مقامات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس اور عظمت والا قرار دیا ہے، ان کی تعظیم کریں، تو ہمیں جو برکت اور لذت ملتی ہے وہ دوسرے مقامات میں نہیں پائی جاتی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تمام عالم سے زمین کے اس مبارک خطے پر آتے ہیں اور اس شہر مکہ کے مقدس مقامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے آباد کرتے ہیں، نیز بدعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا۔ اس کی دلیل قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 27 میں ہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت میں ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا فرمائے تو اس شہر کو حرام فرمایا، اس لیے یہ شہر قیامت تک اللہ کی اس حرمت کے ساتھ حرام ہے۔